بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو ان جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جن کی شکل اختیار کر کر اکثر جنات اور ہوائی مخلوقیں ہمارے گھر میں آتی ہیں، اور آپ کو پہچان کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ آپ کے گھر میں جو جانور آیا ہے وہ واقعی میں جانور ہے یا جانور کی شکل میں کوئی اور مخلوق ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح آپ پتہ چلا سکتے ہیں کہ جو مخلوق آپ کے گھر میں آئی ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور بیچ بیچ میں اسکپ مت کیجیے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی آئیکن کو آل پہ دبا دیں۔ تو ناظرین، جنات وجود رکھتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں باقاعدے اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا، جبکہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے۔ جب ہم اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں 5 ایسے جانوروں کے بارے میں پتہ چلتا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو جنات ہوتے ہیں وہ ان 5 میں سے کسی ایک جانور کا روپ اختیار کر کر، یعنی اس جانور کی شکل اختیار کر کر انسانوں کے بیچ گھومتے پھرتے ہیں اور انسانوں کے گھروں میں بھی آتے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف 3 ایسے جانوروں کے بارے میں بات کریں گے جن کا روپ یعنی شکل سب سے زیادہ جنات اختیار کرتے ہیں، اور نہ صرف انسانوں کے درمیان گھومتے پھرتے ہیں بلکہ ہمارے گھروں میں بھی داخل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سانپ۔ اچھے جنات بھی اور برے جنات بھی، دونوں اقسام کے جنات اکثر اوقات سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں اور ہمارے گھروں میں آتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھر میں آنے والے سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کبھی بھی گھر سے نکلنے والے سانپ کو مارو مت، بلکہ 3 بار سانپ سے پوچھو کہ اگر تم جن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، اور جب وہ 3 بار پوچھنے کے باوجود بھی وہاں سے نہ جائے تو اس کے بعد ہی اس کو مارنا چاہیے، جس کے بعد یہ چیز واضح ہو جاتی کہ جنات اکثر اوقات سانپ کا روپ اختیار کر کے ہمارے گھروں میں آتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیو، اگر آپ گھر سے نکلنے والے ایسے سانپ کو، جو کہ اصل میں سانپ ہے ہی نہیں بلکہ سانپ کی شکل میں کوئی اور مخلوق یا جن ہوتا ہے، اس کو مار دیتے ہیں تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر سے بھی کبھی سانپ نکلے تو آپ اس سے 3 بار پہلے ضرور پوچھ لیں کہ اگر تم سانپ نہیں بلکہ سانپ کی شکل میں جن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، لیکن جب 3 بار پوچھنے کے باوجود وہ نہ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ جن نہیں بلکہ سانپ ہے، اس کے بعد آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ ناظرین، نمبر 2، بلی۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ میں نے اکثر بلیوں کی شکل میں بلیاں نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق دیکھی ہے۔ بلی کی شکل میں آنے والی وہ مخلوق زیادہ تر انسانوں کے لیے اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی انسان اسے تنگ کرتا ہے تو بعض دفعہ وہ مخلوق انسانوں کو نقصان بھی پہنچا دیتی ہے۔ بلی کے روپ میں اکثر جنات ہوتے ہیں۔ یہ بات کوئی نئی نہیں بلکہ صدیوں سے لوگ اس چیز کو مانتے آ رہے ہیں۔ جنات جس انسان کی شکل سب سے زیادہ اختیار کر کر اس دنیا میں آتی ہیں وہ بلی ہے۔ ناظرین، جنات کی رانی نے بلیوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب انسانوں کی جانب سے بلیوں کو تکلیف دی جائے گی، انہیں پریشان کیا جائے گا، تو جنات بلیوں کی مدد کو آئیں گے، جبکہ اس کے بدلے میں بلیوں نے جنات کی رانی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب بھی جنات کو انسانی دنیا میں آنا ہو تو وہ بلی کی شکل اختیار کر کر آ سکتے ہیں۔ پیارے بہن بھائی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی کسی بلی کو بیجا تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، تیسرا جانور جس کی شکل اختیار کر کر بہت ساری ہوائیں مخلوقیں ہیں اور جنات اس دنیا میں آتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، وہ ہے کوا۔ آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا کہ کوا مستقبل میں ہونے والے واقعات کے پہلے سے اشارہ دے سکتا ہے، جیسے کہ اگر کسی کے گھر میں مہمان آنا ہے، یا کسی کے گھر میں کوئی لڑائی ہونی ہے، یا کسی گھر میں خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہونے والا ہے یا مصیبت آنے والی ہے، تو کوے ایسے اشارہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے آوازیں دے سکتے ہیں جن سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔
اصل میں ایسا کوا جو مستقبل میں ہونے والی کسی چیز کا پہلے سے اشارہ دیتا ہے تو وہ کوا نہیں بلکہ ایک جن ہوتا ہے۔ لیکن کوے کے شکل میں جو زیادہ تر جنات آتے ہیں وہ نیک جن نہیں بلکہ یہ شرارتی جنات ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ جانور جن کے شکل میں اکثر جنات یا ہوائیں مخلوقیں ہمارے ہاں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، بلکہ ہمارے گھروں میں بھی آتی ہیں، تو ان کے دوران احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔